یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خاص طور پر ایک سوال ہے جوانی کا۔ دیکھیے دنیا کا یہ دستور ہے کہ امتحان میں کبھی پرچے آؤٹ نہیں ہوتے، سوالات آؤٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ کا کیسا قانون ہے کہ اس نے سارے سوالات کو آؤٹ کر دیا، پہلے بتا دیا۔ قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے وہ صرف 3 ہیں، وہ بھی کیا پوچھے جائیں گے وہ بھی بتا دیا۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں کیا کیا پوچھے گا وہ بھی بتا دیا، بتایا ہے کیا پوچھے گا۔ تو کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان تصور کرتا ہے کہ میں حساب نہیں لوں گا؟ حساب ضرور لوں گا۔ تو کیا پوچھے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی تو ہم تجھ سے وہ بھی پوچھیں گے، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی پوچھیں گے۔ بس دنیا اور آخرت کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ یہاں اسٹڈی کر کے جواب دینا پڑتا ہے، یہاں پڑھ کے جواب دینا پڑتا ہے، اور وہاں کا جو جواب ہے وہ عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہاں کا جواب پڑھنے سے اور نالج سے تعلق نہیں رکھتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دن میں ہزار مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ وجہ بہت ممکن ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے، کیونکہ یہ تعلق عمل سے ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میں عادت بنانی چاہیے، لیکن کلمہ تو زبان پر اسی کے آنا ہے جس کے زبان پر اللہ لانا چاہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال فرمائیں گے، اور تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ یعنی تم نے، حدیث میں آیا اس کی شرح میں، تم نے جوانی کہاں گزاری، جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کی راتیں کہاں گزاری، جوانی میں کام کیا کیے، جوانی میں باتیں کیا کی۔ اب تھوڑا تصور میں لائیے کہ ہم اپنی جوانی میں کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزارتے ہیں، ہم اپنی جوانی کے دن کہاں گزارتے ہیں، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اپنے ابا ہم سے پوچھ لے کہ رات بتا کہاں گزاری، تو ہماری رات اتنی گندی گزرتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے راتیں کہاں گزاری۔ ہم اپنے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی بھی خوبصورت ہے، جوانی کی عبادت بھی خوبصورت ہے، اور اللہ کو جوانی بہت پسند ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے، اور اس میں بہت خوبصورت روایتیں موجود ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، اگر وہ حدیث آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، کیا کرم ہے میرے مولا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اللہ کسی کو جوانی دے۔ جوانی شروع ہوتی ہے 16 سال سے، اور 40 سے 50 سال پر جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ 40 سے 50 سال پر جوانی، بہت مختصر ہے جوانی کے لمحات۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، اور مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے بھی توجہ کی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کسی جوان کو جوانی عطا کرے، کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اور وہ جوانی میں 2 کام کریں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہو وہ اس حرام سے بچے، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے حرام سے بچے، اور اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا، جو عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا، ان عبادات کو وہ بجا لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 صدیقوں کا ثواب۔ ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ جب انسان ولی بنتا ہے تو ولایت میں ایک منزل آتی ہے، سب سے آخری منزل، جس کو مقام صدیقیت کہتے ہیں۔ صرف 2 کام کرنا ہے، 2 کام۔ ایک، حرام سے بچو، اور اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ عبادات کو بجا لاؤ۔ ایک نہیں، 70 صدیقوں کا اجر اللہ اس جوان کو عطا فرمائے گا۔ لیکن کہنے میں تو یہ بہت آسان ہے، مگر یہ ہے پریکٹیکل بڑا ٹف لیکن اگر انسان کرنا چاہے تو اللہ کا وعدہ بھی اس پر ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، یعنی حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا، آپ نے شاید سنا کبھی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے حرام سے، صرف وہ سچی نیت کرے، اللہ اس کو خود بچاتا ہے۔ ہم بچنا نہیں چاہتے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، نہیں مولانا ہوتا نہیں۔ اگر ہوتا نہیں تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟
اللہ نے حکم اسی کا دیا جو ہو سکتا ہے، کسی ناممکن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے ہر ممکن کا حکم دیا۔ پاسبل جو ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر کیا، جو امپاسبل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ جان اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے۔ جو پاسبل تھا وہی کی۔ یہ جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم صرف اپنے آپ میں یہ تہیہ کر لیں کہ طے کر لیں کہ ہم حرام نہیں کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت کتابیں لکھی گئی اس واقعے پر، اور قرآن نے تو پوری سورت نازل کی۔ قرآن میں پوری سورت موجود ہے حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے تذکرے پر۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حرام کام کی طرف بلانا تھا تو اس نے، چونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور اس کے محل میں بے شمار کمرے تھے، درجنوں کمرے تھے، تو اس نے ایسے 7 کمروں کا انتخاب کیا جو کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، کمرے میں، اس طریقے سے ایسے کمروں کا اس نے انتخاب کیا، اور ہر کمرے پر اس نے تالا ڈالا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اندر آتے تھے وہ تالا ڈال دیتی تھی، پھر اس میں آتے تھے پھر تالا ڈال دیتی تھی، پھر وہ آخری کمرے میں لے گئی جہاں اس کا خدا تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ کہ زلیخا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور اس کا ایک بت تھا، چونکہ زلیخا مالدار تھی تو اس کا خدا بھی سونے کا تھا، اس نے اپنا خدا سونے کا بت بنا رکھا تھا۔ جیسے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کریں، اور اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے بت کے منہ پہ ڈال دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک مشرک عورت ہے بظاہر، ظاہر سی بات ہے ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی ہے، ابھی وہ نبی کی بیوی بھی نہیں بنی ہے، اور ابھی وہ صحیح راستے پر بھی بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کی فکر دیکھیں، عورت ہو کر اس کی فکر دیکھیں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بدی کی، بدکاری کی دعوت دی تو اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے منہ پہ ڈال دیا، اپنے خدا کے منہ پہ، اور کہا میرے ساتھ بدکاری کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم نے اپنا دوپٹہ اس کے منہ پہ کیوں ڈالا، یہ جو تو تمہارا خدا ہے؟ تو زلیخا نے جواب دیا، چونکہ سچی تھی، کہنے لگی مجھے حیا آتی ہے اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے گناہ کرنے میں، تو میں نے میرے خدا کے منہ پہ دوپٹہ اور کپڑا اس لیے ڈال دیا کہ یہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سنتے پورا وجود لرز گیا، کانپ گیا۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، اس واقعے کے ضمن میں نہیں، وہ اپنی فکر میں کہتے، راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے۔ جب حضرت زلیخا نے کہا کہ میرے خدا کے سامنے مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آخر میں جو کر رہی ہوں نفس کی شرارت کی وجہ سے میں نے دعوت دی ہے، لیکن ہے تو یہ پاپ ہے، تو یہ جرم ہے، تو اچھی چیز نہیں، تو میں نے اپنے خدا کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ مجھے بدی کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ وجود یوسف لرز گیا، فرمایا تیرا خدا تو وہ ہے جو دوپٹہ منہ پہ پڑ جائے تو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، میں وہ دوپٹہ کہاں سے لاؤں جو میرے خدا کی نگاہوں کو اور میرے درمیان آڑ بن سکے؟ خدا کی عزت کی قسم، کوئی دیوار اس کے سامنے آڑ نہیں آتی، کوئی پردہ اس کے سامنے آڑ نہیں آتا، کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی۔ خدا اور بندے کے درمیان وہ ایسا رابطہ ہے اور ایسا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی۔ جب تو تیرے معبود باطل جس کی آنکھیں بھی نہیں ہے، جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، جب تجھے اس کا اتنا خیال ہے، تجھے جھوٹے خدا کا اتنا خیال ہے، تو مجھے سچے خدا کا کتنا خیال کرنا چاہیے؟ اور وہ دیکھ رہا ہے تو میں بدی کروں کیسے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف سے منہ پھیر کر جب پلٹے ہیں دروازے کی طرف تو زلیخا خوش ہو رہی تھی کہ جائیں گے کہاں؟ حضرت یوسف جائیں گے کہاں؟ کیونکہ میں نے تو ہر دروازے پہ تالا ڈالا ہے، مگر طلب یوسف سچی تھی، اس لیے اللہ رب العزت کی شان جس دروازے پر جاتے ہیں وہ دروازے کا تالا خود بخود ٹوٹ جاتا اور ٹوٹ کر کے گر جاتا اور وہ دروازہ کھل جاتا، حتیٰ کہ 7 دروازے کھل گئے۔ اور جب 7واں دروازہ پار کر کے 6واں، 5واں، 4واں، حتیٰ کہ پہلے دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت زلیخا کا شوہر عزیز مصر موجود تھا۔
جب اس نے یہ منظر دیکھا تو زلیخا نے کہا تم نے میری بات پوری نہ کی، اب میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ تو حضرت یوسف نے کہا مجھے بدنام ہونا پسند ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں۔ وہ جھوٹی عزت مجھے نہیں چاہیے جو خدا کو ناراض کر کے ملے۔ اگر خدا راضی ہو اور کوئی مجھے ذلیل بھی کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا گناہ سے بچنے والے کو دنیا کبھی ذلیل کر نہیں سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جھوٹے الزام تو لگا سکتی ہے مگر ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور جب حضرت زلیخا کے شوہر نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو فوراً رو پڑی۔ عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے، فوراً رو پڑی اور روتے ہوئے کہا دیکھیے ہم نے اس کو پالا بچوں کی طرح، اب یہ میری آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ حضرت یوسف نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دل ہی دل میں کہا مولا میں نے تو تیرے لیے اپنے دامن کو بچایا اور اب میں ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں زلیخا کے رشتہ دار کا ایک ننھا سا دودھ پیتا 6 مہینے کا بچہ جھولے میں پڑا ہوا تھا، وہ بولنے لگا کہ یوسف قصوروار نہیں ہے، اگر یوسف کو قصوروار قرار دیتے ہو تو اس کا دامن دیکھو، آگے سے چاک ہے تو قصور ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو بے قصور ہے۔ جب دامن دیکھا گیا تو دامن پیچھے سے چاک تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو اللہ رب العزت نے ایک ننھے سے بچے کی بنیاد پر جو ہے پورے مصر میں عام کرا دیا کہ حضرت یوسف بدکار نہیں بلکہ یوسف تو معصوم ہے، یوسف تو بے گناہ ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اگر انسان گناہ سے بچنا چاہے تو 7 دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تالے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کس طریقے سے انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں نہیں حالات بڑے خراب ہیں، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اگر انسان بچنا چاہے تو اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔